بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 95 نیوز اور دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہروش خان۔ آج کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چوہدری منظور کا کہنا ہے کہ ہمیں طریق سے سیکھنا ہوگا، ووٹ مسترد ہونے کے معاملے کو چیلنج کیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے دوران 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی انتخابات جیت چکے تھے، دن میں ووٹ کی چوری سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کورونا کی موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ متعلقہ حکام نے SOPs پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی زندگیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ترجیح ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تلخ کلامی کے بعد دکانداروں پر اسلحہ تاننے والے لڑکے کو دکانداروں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں حوالات سے لڑکے کی پھندہ لگی لاش ملی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے نوٹس پر پورا تھانہ معطل کر دیا گیا اور SHO دوست محمد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید آگاہ کرتے چلے، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ نون لیگ PDM کے فیصلوں کی پاسداری کرے گی، لانگ مارچ سمیت ہر آپشن کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چوہدری لاہور کی مقامی یونیورسٹی سے سریعام اظہار محبت کرنے پر نکالے جانے والے جوڑے کے حق میں میدان میں آ گئے اور یونیورسٹی انتظامیہ سے بڑا مطالبہ کیا کہ مرضی کی شادی کرنا ہر لڑکی کا بنیادی حق ہے۔ اسلام خواتین کو جو حقوق دیتا ہے، مرضی کی شادی ان حقوق میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے یوسف رضا گیلانی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ الیکشن میں 7 ووٹ مسترد کیے جانے پر مشورات کیے گئے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسترد شدہ ووٹ کا معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اب کچھ خبریں دنیا بھر سے۔ عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا ہے کہ اتوار کو اتحادی افواج ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے بھیجے گئے ایک ڈرون کو مار گرانے میں کامیاب رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون خمیس معیشت میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نزا نے کہا ہے کہ اثر و نفوذ کے غلط استعمال اور رشوت کے الزامات پر 241 سعودیوں اور غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ گزشتہ مہینے 757 شہریوں اور غیر ملکیوں سے مختلف الزامات پر پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ لاسٹ میں بات کرتے ہیں میانمار میں جاری پرتشدد مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 14 مظاہرین کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ کچھ دیگر مقامی میڈیا کے اداروں نے اس سے بھی زیادہ ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تھی دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں۔ مزید ایسی خبریں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔